زکوٰۃ دین کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ تمام احکام کو سیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حج کرنے کے لیے جانے لگے ہیں تو حج کے مسائل سیکھیں گے۔ رمضان المبارک آیا تو روزے کے احکام سیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر ایک موقع پر ہم الحمدللہ مسائل اور احکام سیکھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے سیکھنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، زکوٰۃ کے جو احکام ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور زکوٰۃ کے احکام کے بارے میں معلومات لیں، پوچھیں، اور ہر ایک معاملہ علماء کرام اور مفتیان اعظام کے سامنے رکھیں۔ ایک ہے عمومی مجلس جس میں عمومی بات ہوگی، عمومی اصول بیان کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک ساتھی کا اپنا اپنا جو مسئلہ ہوگا، ظاہر ہے وہ علماء کرام اور مفتیان اعظام کے سامنے جب ہم رکھیں گے تو ہمیں صحیح معنوں میں رہنمائی ملے گی۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں جو ارشادات ہمیں ملتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے زکوٰۃ کی برکات، زکوٰۃ کے فضائل، اور زکوٰۃ پر ملنے والا اجر و ثواب۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ذریعے سے مال کم نہیں ہوگا، اور زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بطور خاص یہ فرمایا گیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود میں بظاہر آدمی کو یہ نظر آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال کم ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مٹایا جا رہا ہوتا ہے، انسان برکات سے محروم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ و صدقات میں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال بڑھ رہا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے زکوٰۃ کا جو عمل ہے اسے سر انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے پہ جو وعیدیں ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ قیامت والے دن وہ مال کہ جسے دنیا میں جمع کر کر کے رکھا جاتا تھا، ذخیرہ اندوزی کی جاتی تھی اور زکوٰۃ صدقات دینے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، اس مال کو گرم کر کے تپا کر انسان کے جسم کے اوپر داغ لگائے جائیں گے، چہرے پر، ماتھے پر، پہلوؤں پر، پشتوں پر، اس مال کے ذریعے سے اسے داغا جائے گا اور فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ وہ مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کرتے رہے، آج تم اس کا مزہ چکھو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا مشکل معاملہ ہے اور کتنی سخت وعید ہے اور کتنی سخت تعلیمات۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کے بارے میں مسائل سیکھیں، پوچھیں، بار بار ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی نشست میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بنیادی طور پر 4 چیزیں پڑھیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اشیاء زکوٰۃ، کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ نمبر 2 نصاب زکوٰۃ، اور نمبر 3 شرائط زکوٰۃ، اور نمبر 4 مصارف زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ دینی کس کو۔ تو اشیاء زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، اور اس کی مقدار 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ دینا لازم۔ لیکن یہ بات یہی سمجھ لیں، آگے بھی آ رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو اس کا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ اگر مکس ہے
सोना भी है, पैसे भी हैं, चांदी भी है, माल तिजारत भी है, निसाब मिक्स हो गया, तो ऐसी सूरत में फिर 7.5 तोले होना जरूरी नहीं है। इसलिए इस बात का एहतमाम फरमाएं कि उलमाए किराम से मसाइल समझें, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलतफहमी में हमारे जिम्मा ज़कात देना फर्ज हो और हम ज़कात ना दे रहे हो। नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी और नंबर 4 माल तिजारत। सोने के लिए किसी हालत में भी है, यानी अगर वो ईंट रखी हुई है किसी ने, या लोग सोना लेकर रख लेते हैं, तो किसी हालत में भी सोना है, जेवर बना हुआ है, इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, हर एक सोने के ऊपर ज़कात है। तो इस बात को समझने की जरूरत है और इस बात को पेश नजर रखने की जरूरत है कि सोना जिस हालत में भी है उसकी वजह से ज़कात लाजिम होगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून तशरीफ लाई और उन्होंने सोने के कड़े पहने हुए थे। रिवायात में आता है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ज़कात के बारे में दरियाफ्त किया, तो उन्होंने फरमाया कि ये ज़कात नहीं अदा होने का इत्माम नहीं हो सका। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बईद इरशाद फरमाई तो उन्होंने वो कड़े उतारे और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिए। फरमाया कि ये मैं नहीं इस्तेमाल कर। तो देखें वो इस्तेमाल कर रही है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्हें ये बात फरमा रहे हैं और उसकी वजह से वो उस सोने को, उन कंगन को, वो जो कंगन है उन्हें उतार कर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर। इसलिए ये जो उज़र किया जाता है कि जी ये सोना तो हम इस्तेमाल करते हैं, ये उज़र ठीक नहीं है। सोना इस्तेमाल हो रहा हो तब भी उसके ऊपर ज़कात है। अगर सोने के अंदर मिलावट हो, जैसा कि उसके बगैर तो जेवर बनता ही नहीं है, तो तब भी ज़कात है। ये नहीं है कि ये खालिस सोना नहीं है इसलिए हमने ज़कात नहीं देनी, तो ज़कात हर सूरत में है। चांदी 52.5 तोले उसकी मिकदार है और वो जिस हालत में भी है वो माले तिजारत है, माले ज़कात है। और नंबर 3 नकदी, पैसे अपने पास है, किसी को कर्ज दिए हुए हैं, शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी के पास अमानत रखे हुए हैं, जिस हालत में भी पैसे हैं उन पैसों के ऊपर ज़कात है। और नंबर 4 माले तिजारत, जो आदमी ने दुकान के लिए या कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट की गरज से, मिसाल के तौर पर लोग प्लाट खरीद लेते हैं, मकान खरीद लेते हैं, बेचने की नीयत से, मुनाफा हासिल करने की नीयत से जो चीज भी खरीदी है वो माले ज़कात है, वो निसाब ज़कात में शामिल होगा। तो जब ज़कात का हिसाब करेंगे तो सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत, इन चारों चीजों की जो जो शक्लें हैं उन सब को सामने रखकर उसकी रोशनी में ज़कात देने का एहतमाम करेंगे। अब जो सामान्य तिजारत है इसके बारे में एक नुक्ते की बात समझ लीजिए कि बसा औक़ात दुकान है, उसके अंदर डेकोरेशन हुई, उसके अंदर यानी अपना रैक वगैरह बनवाए गए या जो चीजें भी उसके अंदर बनवाई गई उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो माल पड़ा हुआ है उस माल के ऊपर ज़कात है। या किसी आदमी ने कोई उसका मैन्युफैक्चरिंग का निज़ाम है, कोई चीज वो बना रहा है, तो उसकी जो बनाने वाली मशीनरी है उस मशीनरी पर ज़कात नहीं है। जो चीज वो बनाकर बेचेगा उस चीज के ऊपर ज़कात है, वहां जो बना हुआ सेटअप है उसके ऊपर ज़कात नहीं। और निसाब ज़कात में सोना 7.5 तोले है और चांदी 52.5 तोले है और माले तिजारत जो है वो इसके बराबर होगा या नकदी इनके बराबर होगी, तब उस पर ज़कात। अब जो निसाब, पहले जहां निसाब तक आदमी पहुंच जाएगा उसकी वजह से ज़कात लाजिम होगी। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ इस दफा सरकारी तौर पर गालिबन 46,000 कुछ रकम मुख्तस की गई है जो 52.5 तोले चांदी की मालियत बनती। तो एक आदमी के पास मिक्स निसाब है और उसकी मालियत पहले चांदी के निसाब को पहुंचेगी, तो गोया कि वो निसाब का मालिक हो गया। निसाब का मालिक होने की वजह से उसके जिम्मा ज़कात लाज़िम आ जाएगी। इसलिए इस बात को पेश नजर रखना है,
बस औकात सोना निस्बतन कम होता है, 7.5 तोले नहीं होता, 3 तोले है, 4 तोले है, लेकिन जब हम पैसे सोना चांदी और बाकी चीजों की कीमत लगाएंगे तो उसकी कीमत लगाने की वजह से वो निसाब को पहुंच जाएगा। ये एक चार्ट है जो हजरात, जो ख्वातीन हमारे साथ जूम पे हमने ज्वाइन किया वो इसे मुलाजा फरमा लें कि जब सिर्फ सोना है तो सोने की जो मिकदार है वो 7.5 तोले होगी तो ज़कात आएगी। सिर्फ चांदी है तो जब तक वो मिकदार यानी वजन पूरा नहीं होगा ज़कात नहीं आएगी। एक आदमी के पास 2 चीजें, सोना भी है चांदी भी। एक आदमी के पास 3 चीजें, सोना चांदी माले तिजारत। एक आदमी के पास 4 चीजें, तो ये जो तीनों सूरतें होंगी यानी जब निसाब मिक्स हो जाएगा तो ऐसी सूरत में वजन का यानी 7.5 तोले या 52.5 तोले वजन का एतबार नहीं होगा बल्कि उसकी कीमत का एतबार होगा। तीसरी चीज समझ लें कि शराइत ज़कात क्या है। तो शराइत ज़कात में सबसे पहली शर्त यह है कि साल गुजर चुका। ये जो साल गुजरने वाली बात है इसमें बहुत सारे हज़रात गलतफहमी का शिकार होते हैं और वो ये कहते हैं कि जी ये तो मेरे पास 2 महीने पहले पैसे आए थे, ये सोना तो मैंने 3 महीने पहले खरीदा था, ये प्लाट तो मैंने 6 महीने पहले खरीदा था। तो इस बात को समझ लीजिए कि शरीयत साल में एक दफा ज़कात का तकाजा करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि जितने पैसे आए उनका साल लगाए, फिर तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो साल में एक दफा ज़कात देने का तकाजा करने का मतलब ये है कि साल गुजरेगा तो ज़कात आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है, एक आदमी ने गुज़श्ता साल 10 रमज़ानुल मुबारक से ज़कात का हिसाब लगाना शुरू किया या उसका ज़कात का देने का जो दिन है वो 10 रमज़ान। उसने पिछले साल जब ज़कात दी तो उसके पास 10 लाख रुपए मालियत थी, सोना था, चांदी थी, माल तिजारत था, नकद पैसे थे, 10 लाख रुपया। दरमियान में ऊंच नीच होती रही, कभी पैसे ज्यादा हो गए कभी कम हो गए। इस साल 10 रमज़ानुल मुबारक को देखेंगे कि वो माली तौर पर किस जगह खड़ा है, उसका स्टेटस क्या है। जिस जगह वो खड़ा होगा वहां के हिसाब से ज़कात देगा। दरमियान में जो कमी बेशी होती रहेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अल्लाह करता है कि इस साल वो 20 लाख रुपए का मालिक बन गया तो उसने 20 लाख की ज़कात देनी है। उसने ये नहीं सोचना कि ये पैसे तो मेरे पास 2 महीने पहले आए थे, इन पैसों पर साल नहीं गुजरा। पैसों पर साल का गुजरना जरूरी नहीं है, साहिब निसाब पर साल का गुजरना जरूरी है। जब उस पर साल गुजर जाएगा तो उसकी वजह से उसके ऊपर ज़कात आ जाएगी। इस मामले में बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार हैं। तो याद रखें, साहिब निसाब पर साल गुजरना जरूरी है, पैसों और चीजों पर गुजरना जरूरी नहीं। अगर खुदा ना खास्ता इस बेचारे का नुकसान हो गया, पिछले साल इसने 10 लाख पे ज़कात दी, अब ये बेचारा 5 लाख पे आ गया, या कोई चीज भी डी वैल्यू हो गई, प्लाट था उसका रेट गिर गया, तो अब ये 5 लाख की ज़कात देगा। ये नहीं है कि 20 लाख या 10 लाख की देगा। अगर कम हुआ कम की ज़कात, अगर ज्यादा हुआ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ज्यादा की ज़कात देगा और अल्लाह ताला उस पर उसे अजर नसीब फरमाएगा। दूसरी शर्त यह है कि जो उसके पास पैसे हैं वो माली वाजिबात से ज्यादा। क्या मतलब है, एक आदमी के पास सोना भी है, पैसे भी हैं, लेकिन उधर से उसने कर्जा देना है, उसके सोने और पैसे की कुल मालियत है 5 लाख रुपए और उसके जिम्मा जो कर्जा है वो है 8 लाख रुपए। तो ये आदमी 3 लाख रुपए माइनस में चल रहा है, इसके ऊपर ज़कात नहीं है। एक आदमी का सोना और उसके जो पैसे हैं उसकी मालियत 5 लाख रुपए है और उसने 2 लाख रुपया किसी का कर्जा देना है, तो उसने 3 लाख पर ज़कात देनी है, 5 लाख पर नहीं देनी। और तीसरी बात ये कि ज़कात की रकम किसी को मालिक बनाकर देनी जरूरी है, यानी किसी मुस्तहिक जरूरतमंद को देना जरूरी है। ज़कात की रकम दे दी मस्जिद बनाने के लिए तो ये जायज नहीं है। मस्जिद बनाने के लिए अलग से खिदमत की जाए, वो सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर है, लेकिन ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती। तो जब मस्जिद बनाने के लिए नहीं दी जा सकती तो भाई मीडिया कैंपेन चलाने के लिए भी नहीं दी जा सकती।
تشہیر کرنے کے لیے بھی نہیں دی جا سکتی، کنواں بنوانے کے لیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے، کوئی چیز بھی اور ایسی کہ جو عمومی رفاع عامہ کا کام تو ہے لیکن کسی کو اس میں مالک نہیں بنایا جا رہا تو اسے وہ رقم نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح ایک بات یہیں پر سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کرواتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے کھانا کھلاتے ہیں، تو اس افطاری اور کھانے کا کسی کو مالک نہیں بنایا جاتا، دسترخوان لگ جاتا ہے اور یہ اجازت تو ہوتی ہے کہ یہاں سے کھا لیں جتنا آپ کا نصیب ہے، لیکن وہ میری چیز یعنی جو وہاں کھانے کے لیے آیا، جو ضرورت مند وہاں آیا، اس کی چیز نہیں بنی۔ تو ایسی صورت میں اس زکوٰۃ کی رقم سے افطاری نہیں کروائی جا سکتی۔ ہاں اگر کوئی آدمی افطاری کروانا چاہتا ہے تو کھجوریں لے کر گھر بھیجے، افطاری لے کر اس ضرورت مند کے گھر بھیجے، اسے مالک بنائے، وہ خود کھانا چاہے خود کھائے، بچوں کو کھلانا چاہے بچوں کو کھلائے، جو بھی وہ کرنا چاہے وہ اس کا جب مالک ہوگا تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ تینوں باتیں اپنے سامنے رکھنی ہیں اور ان پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ زکوٰۃ دے گا کتنی؟ تو بھائی یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ 2.5%، 2.5 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اس کو دوسرے انداز سے تعبیر کرتے ہیں کہ 40واں حصہ۔ 40واں حصہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ جب گننا شروع کریں گے تو ایک آدمی کے پاس فرض کریں ₹1,00,000، تو 40 ایک سے لے کر 40 تک گنا، اس 40 میں سے 1,000 نکال کر الگ کر، 40 سے لے کر 80 تک گنا، 1,000 اور بنا، وہ نکال کر الگ کر دیا، 80 سے لے کر 100 تک 40 پورا نہیں ہوا، 20 ہوا، تو اس پہ پورا 1000 نہیں ہے، 500 روپیہ، تو یہ 1,00,000 پر 2,500 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ یہ جو 2,500 روپیہ ہے یہ 100 میں سے 2.5 ہے، یعنی 2 پورے 1000، 2 پورے 1000 اور 1 آدھا 1000، تو 100 میں سے 2.5، اور ویسے گنتی گنے تو 40واں حصہ، یہ زکوٰۃ کا آسان سا حساب ہے، ₹1,00,000 ہے تو اس میں سے 2.5 ہے، 100 روپیہ ہے اس میں سے 2.5 روپے، 1000 روپیہ ہے اس میں سے 250 روپیہ، کروڑ روپیہ ہے اس میں سے 2.5 لاکھ روپیہ، یہ اس کا موٹا سا حساب۔ تو زکوٰۃ اس ترتیب اور اس حساب کے ساتھ دینی ہے۔ چوتھی چیز ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی دینی کس کو ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے، فقیر، مسکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے، مؤلفۃ قلوب جو اب نہیں رہے، غلام جو اب نہیں رہے، اور جو قرض دار بندہ ہے وہ اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا مسافر جو تنگ دست ہو اسے دی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ جو آدمی بھی ضرورت مند ہے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک اصول یاد رکھیں کہ اپنے اصول اور فروع کو، یہ علمی اصطلاح ہے، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کو آسان لفظوں میں بیان کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ اپنے والد، والدہ، دادا دادی، نانا نانی، یعنی وہ رشتے کہ جو انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور فروع یعنی نیچے والے وہ رشتے کہ جن کے دنیا میں آنے کا یہ انسان ذریعہ بنا، انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ دو یعنی اصول، اوپر والے رشتے اور نیچے والے رشتے، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی، حقیقی بہن بھائیوں کو بھی دی جا سکتی، اور بھتیجوں کو، بھانجوں کو، جو بھی سائڈ کے رشتے ہیں ان سارے رشتوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اور اس بات کا خیال ہو کہ جو رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، تحقیق ہو جن کے بارے میں، تسلی ہو جن کے بارے میں، انہیں زکوٰۃ دی جائے۔ پیشہ ور بکاریوں کو، ایسے لوگوں کو جن کے احوال ہی معلوم نہیں، بھائی ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اور خاص طور پر زکوٰۃ دیتے ہوئے اگلے بندے کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ ہر کسی کو جتلانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ تحقیق کر لیں، تسلی کر لیں، لیکن جتلانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔
نیت ہونی چاہیے، لیکن دیتے ہوئے آپ کوئی بھی عنوان دے دیں کہ یہ عیدی ہے، یہ خرچہ ہے، یہ کچھ ہے، کوئی بھی عنوان دے کر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ وہ جو زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے بعد میں اس کو احسان نہ جتلایا جائے، یا کوئی ملازم ہے تو اس کے پیسوں میں سے کٹوتی نہ ہو، یا پورا سال اس کو یہ نہ بتائیں کہ جی میں نے تو آپ کو زکوٰۃ بھی دی تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت جو دینی مدارس ہیں بھائی ان کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دینی مدارس کو زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، اور اس زکوٰۃ کے دینے میں دین کی نصرت اور ارشاد کا اجر و ثواب بھی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ رب العزت جن اپنے خوش نصیب بندوں کو اس کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، وہ دینی مدارس میں ہونے والے سارے خیر کے کاموں میں الحمدللہ ان کے اجر و ثواب میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے دینی مدارس کو زکوٰۃ دینے کا اہتمام کیا جائے، اور انشاءاللہ العزیز آگے بھی میں وضاحت کروں گا۔ یہاں بھی عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے جو مدرسے ہمارے ادارے کے زیر اہتمام چل رہے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے ان اداروں کو ضرور زکوٰۃ دیں۔ اس کی تفصیل اور آج کل کے دور میں جو ظاہر ہے کہ پہنچانے میں بس اوقات مشکل ہوتی ہے، تو آن لائن جو اکاؤنٹس نمبر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے، تو اپنے ادارے کو زکوٰۃ دینے میں ضرور پیش نظر رکھیں۔ اور اسی طرح امداد ٹرسٹ کے زیر انتظام الحمدللہ بہت سارے ضرورت مند گھرانوں کی کفالت کا، یتیم بچوں کی کفالت کا نظم ہے، تو اگر آپ حضرات ہمیں امداد ٹرسٹ کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں وکیل بنائیں گے، انشاءاللہ العزیز شرعی اصولوں کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام ہوگا۔ تفصیل انشاءاللہ العزیز ابھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا۔ اب کچھ موٹے موٹے مسائل ہیں وہ سن لیجئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ گھر اور مکان اور پراپرٹی کے بارے میں لوگوں کو ذرا سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو جو گھر اپنا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، جو گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں، جو گھر یا پلاٹ اپنے لیے، بچوں کے لیے، مکان یا کوئی چیز بنانے کے لیے خریدا اس پر زکوٰۃ نہیں۔ صرف اس پلاٹ یا اس مکان پر زکوٰۃ ہے جو انویسٹمنٹ کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے خریدا، اور جو کرائے پہ جو چیز لگی ہوئی ہے اس کا جو کرایہ آئے گا، اگر وہ کرایہ ساتھ ساتھ خرچ ہو رہا ہے تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں، ظاہر ہے کہ وہ خرچ ہو گیا۔ تو جو بچت ہوگی سال کے آخر میں دیکھیں گے کہ اتنی بچت ہوئی ہے، اس بچت کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ اس کو سمجھ لیں۔ دوسرا مسئلہ، خواتین بھی چونکہ اس سیشن میں شامل ہیں تو وہ ماشاءاللہ کمیٹیاں ڈالتی ہیں، مرد بھی ڈالتے ہیں لیکن یہ شعبہ خواتین کا ہے، تو کمیٹی کے بارے میں سمجھ لیں۔ کمیٹی ڈالنا جسے کہتے ہیں، یا بی سی ڈالنا کراچی وغیرہ میں لوگ کہتے ہیں، اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نمبر ڈالے اور پہلے مہینے میں، دوسرے مہینے میں، تیسرے مہینے میں کمیٹی نکل آئی، ₹1,00,000 کی کمیٹی ہے، تیسرے مہینے میں نکل آئی، تو یہ 30,000 روپے یعنی 10,000 روپیہ ہر مہینے کا یہ دے رہے ہیں، تو 30,000 تو اپنا آیا، اور جو 70,000 روپے ہیں وہ 70,000 روپے گویا کہ قرضہ لیا۔ اور دوسری صورت میں نمبر آخر میں ہے، کمیٹی دے رہے ہیں 70,000 دے چکے، تو جب زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو اس 70,000 کو بھی گنتی میں شمار کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 70,000 میرا نہیں ہے، وہ میرا ہے، میری ملک ہے، اگلے مہینے میں 4 مہینوں کے بعد جب بھی نکلے گا تو وہ میری کمیٹی ہوگی، میری ملک ہوگی، مجھے ملے گا، اس لیے زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہوئے اسے بھی سامنے رکھنا ہے۔ یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے جو اکثر اوقات زکوٰۃ دیتے ہوئے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو اس بات کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اب جو عمومی باتیں ہیں وہ الحمدللہ ہو چکی۔ ایک بہت ضروری مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے وہ قمری مہینے کے حساب سے رکھنی چاہیے، چاند کی تاریخ رکھنی چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی نے پہلے اہتمام نہیں کیا کہ وہ کب نصاب کا مالک بنا، پہلے سے اہتمام نہیں کیا، اب اسے احساس ہوا، مسئلہ پوچھا، سمجھا، تو اندازہ لگا لے کہ پہلے کتنے مہینوں کی زکوٰۃ اس کی رہتی ہے وہ دے دے، اور اب ایک تاریخ رکھ لے، اور جو تاریخ وہ رکھے گا وہی گویا کہ اس کی تاریخ ہوگی۔ بہت سارے حضرات
رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے لیے مختص کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اجر زیادہ دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن حساب اپنی تاریخ سے لگانا ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی، زیور آیا، اس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہوا، یا کوئی اور وجہ ہوئی وہ صاحب نصاب ہوا، تو جس مہینے میں وہ صاحب نصاب ہوگا اس مہینے کے حساب سے اسے زکوٰۃ دینی ہے، اس کے حساب سے اس نے حساب لگانا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ ایڈوانس دی جا سکتی ہے، جیسے اس دفعہ بہت سارے حضرات نے کرونا وائرس کی وجہ سے متاثرین کو دی، اور قسطوں میں بھی دی جا سکتی ہے۔ بہت سارے حضرات کے پاس بس اوقات نقد پیسے نہیں ہوتے، تو بھائی حساب پورا لگا لیں، اور جتنی توفیق ہو رہی ہے، 1000 روپیہ ہے، 10,000 ہے، لاکھ ہے، جتنا ہو رہا ہے اتنا دیتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اجر نصیب کرے۔ اور ایک بات اور یہ سمجھ لیں کہ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سونا ہے، پیسے ہیں ہی نہیں، ہمارے پاس پلاٹ تو ہے لیکن پیسے ہیں نہیں۔ تو بھائی اگر وہ پلاٹ آج رجسٹری کروانے کا کوئی کہے تو سب کروائیں گے، قرضہ لے کے کروائیں گے کہ جی دیکھیں جی رجسٹری نہیں ہوگی، انتقال نہیں ہوگا تو کل خطرہ ہے جی نقصان ہو جائے گا۔ تو بھائی رجسٹری اور انتقال کے لیے تو الحمدللہ ہم سارے خرچے کا انتظام کرتے ہیں، کیوں؟ ہمیں اس کا فائدہ نظر آتا ہے۔ تو جیسے ہمیں اس کا فائدہ اور ضرورت نظر آتی ہے، بھائی زکوٰۃ اس سے بڑی اور بہت بڑی ضرورت ہے۔ سونا ہے، اگر اس پہ کوئی پالش کروانی ہے، کوئی اس کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے تو الحمدللہ پیسے ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں ہوتے۔ تو بھائی تھوڑا سا اہتمام کرنا ہے، زکوٰۃ جب لازم ہوئی ہے تو اس کو دینے کا اہتمام کیا جائے اور اس کے معاملے میں کوتاہی نہ کی جائے۔ جی جیسا کہ پہلے عرض کیا، یہ ہمارا ادارہ ہے امداد ٹرسٹ، اس کے زیر اہتمام الحمدللہ مدارس بھی چل رہے ہیں اور دیگر دینی شعبے بھی چل رہے ہیں، اور یہاں آپ کے سامنے اسکرین پر اس کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، اور جو اس کے تعاون کا سلسلہ وہ بھی لکھ دیا گیا۔ یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی، تو یہ ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اور ویسے انشاءاللہ العزیز میسج کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ جو احباب یہاں ہماری مسجد اور اس کے قرب و جوار میں رہتے ہیں یا وہ پہنچا سکتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ براہ راست تشریف لا کر زکوٰۃ کی رقم دے کر رسید حاصل کریں، اور جو براہ راست نہ دے سکیں اور وہ آن لائن بھجوائیں، ان سے گزارش ہے کہ وضاحت ضرور کریں کہ کس مقصد اور کس مد کے لیے آپ کوئی چیز دے رہے ہیں۔ تو اب ہم سوالات لیں گے، اور سوالات میں جو احباب ہمارے ساتھ زوم میں شامل ہیں ان میں سے بعض سے ہم براہ راست سوال لے لیں گے، خاص طور پر جو خواتین شامل ہیں ان سے آج ہم براہ راست سوال نہیں لیں گے، وہ کل کی کلاس جو ہوگی اس میں سوال کر سکیں گی، البتہ وہ چیٹ باکس میں لکھ کر سوال کر سکتی ہیں، اور وہ جو سوالات ہیں وہ ساتھ ساتھ نوٹ کیے جا رہے ہیں اور ان سوالات کا انشاءاللہ العزیز جواب دیا جائے گا۔ تو اب جو ہے وہ ہم سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ زوم میں شریک دوستوں سے گزارش ہے کہ روزانہ کی طرح ہینڈ ریز یعنی ہاتھ بلند کریں گے، جو کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں انہیں مائک دیا جائے گا اور وہ سوال پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں عامر صاحب کا۔ جی عامر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، کورونا کے حوالے سے میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے کاروباری حضرات ہیں، دکانیں ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی، وہ صاحب نصاب تو ہیں، ان کی دکانوں میں مال ہے، لیکن 1-1.5 مہینے سے وہ کاروبار بند ہیں، جو کہ تھوڑی بہت کیش ان کے پاس تھی وہ استعمال کر چکے ہیں۔ تو کیا ان حالات میں ایسے اشخاص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کے پاس مال تجارت نصاب سے زیادہ پڑا ہوا ہے لیکن وہ اس کو اس وقت بیچ نہیں سکتے؟ یہ جو میں دوسرا جی جزاک اللہ جی، یہ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے اس وقت کی جو کرونا وائرس کی وجہ سے صورتحال ہے، اور اس صورتحال کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہوئے، تو اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اپنا جو ذاتی مسئلہ ہے وہ براہ راست علماء کرام کے سامنے رکھیں گے اور ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ لیکن موٹی سی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی مزدور ہے تو وہی مستحق زکوٰۃ۔ میرے ایک جاننے والے ہیں ساتھی، ماشاءاللہ ان کی کمپنی تھی اور بہت کاروبار تھا، اب جب حالات آئے تو اس مہینے کی صرف 1 مہینے کی 25 لاکھ روپے کی تنخواہیں ان کے اوپر آ گئی۔
اور 25 لاکھ روپے کا گویا کہ قرضہ آ گیا. یہی حال ہمارے یہاں مدارس کا ہے. یعنی ہمارے ادارے اور اس کی ذیلی شاخوں کی اگر الحمدللہ 25 ساتھی ہمارے اساتذہ کرام ائمہ اور ان کے جو وظائف ہیں وہ تقریباً 6 لاکھ روپے کے لگ بھگ، اور موجودہ حالات میں 6000 کا انتظام کرنا مشکل ہے. اس لیے وہ حضرات کے جو متاثر ہوئے ہیں موجودہ حالات کی وجہ سے انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی. باقی وہ حضرات کے جن کی دکانوں میں مال تجارت پڑا ہوا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، ان کو جو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ہے یہ کسی بڑے دارالفتہ سے پوچھنا پڑے گا. اس کے بارے میں فی الحال کسی رائے کا اظہار نہیں کر رہا. یہ مفتیان کرام سے اس بارے میں رہنمائی. جی محمود قریشی صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا، آپ سے ایک سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے آپ پہلے تو میں سوال پوچھنے سے بھی پہلے آپ کو داد دوں گا، آپ نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی اور صدقہ جاریہ کا آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سارا کچھ قبول فرمائے اور آپ کو اجر دے اور ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم بھی دین کی خدمت کر سکیں اور اس کے جو ہمارے اوپر احکامات ہیں، فرائض ہیں، ان پہ عمل کر سکیں. اب میں آتا ہوں سوال کی طرف. سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس جیسے خواتین ہیں ان کے پاس عموماً سونا ہوتا ہے، تو کسی کے پاس سونا پڑا ہوا ہے اور وہ 6 تولے ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ 7.5 تولے پہ ہے. تو 6 تولہ سونا اس کے پاس ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس جو رقم اکثر پڑی رہتی ہے 5-10 ہزار 15,000 20,000، بس اس سے اوپر نہیں ہوتی. تو اتنے پیسے ہر مہینے ان کے پاس کچھ ہوتے ہیں. تو کیا ان کو اس تھوڑی سی رقم کے ہوتے ہوئے اور 6.5 کا تولہ سونا ہوتے ہوئے ان کو پیسے ان کو بھی دینی ہے، یعنی ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے، وہ زکوٰۃ دیں گی یا نہیں دیں گی؟ جزاکم اللہ. جی جیسا میں نے پہلے وضاحت کی کہ اگر پیسے ہیں اور سونا بھی ہے تو اس کی مالیت کا اعتبار ہوگا. اور الحمدللہ خواتین کے پاس پیسے ہوتے ہیں. یعنی مرد حضرات آپ نے دیکھا آج کل ڈاکیے کا کام کرتے ہیں، دفتر سے کام سے پیسے لیے اور گھر آ کر مستورات کو دے دیے. لیکن اگر نہیں بھی ایسا کرتے، جن گھروں میں مردوں کے ہاتھ میں خرچہ بھی ہے، تو عورتیں الحمدللہ اللہ نے ایسا مزاج ان کو دیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ جوڑتی رہتی ہیں اور گھر بناتی ہیں. عورتیں ہی ہیں، کمیٹیاں ڈالتی ہیں، ان کے پاس پیسے الحمدللہ ہوتے ہیں. تو جیسے اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ اپنے کپڑوں کے لیے، اپنی دیگر ضروریات کے لیے اہتمام کر کے کر لیتی ہیں، تو اس طرح اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں. اگرچہ انہوں نے لے کے تو پھر بھی مرد سے ہی دینی ہوتی ہے. یہ وہی بات ہے کہ خربوزہ اوپر ہوتا بھی خربوزے نے کٹنا ہے، نیچے ہوتا بھی خربوزے نے کٹنا ہے. لیکن جیسے وہ اپنے کپڑوں کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے مرد سے لے کر دیتی ہیں، اس طرح وہ اس کا اہتمام کریں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنا فریضہ سمجھیں اور وہ پیسوں کا انتظام کر کے دیں. اگر کسی خاتون کے پاس 6 تولے سونا ہے اور کچھ بھی تھوڑے سے پیسے بھی ہیں، 6,000 5,000 تو بڑی چیز ہے، 1,000 ہے یا چند سو ہیں، تو پیسے بھی آگے، اب اس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہو گئی. اچھا، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ صاحب نصاب تھا، اپنی زندگی میں کبھی صاحب نصاب بننا اور پھر اس پہ کچھ ایسے حالات آئے کہ وہ صاحب نصاب نہیں رہا اور 2-3 سال 4 سال تک اس نے زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ وہ اس کے پاس مال ہی نہیں تھا جس کی بیس پہ وہ زکوٰۃ دیتا. اب 3-4 سال بعد وہ دوبارہ صاحب نصاب ہوا. تو جب پہلی دفعہ صاحب نصاب بنا تھا 4-5 سال پہلے، یعنی جب صاحب نصاب نہیں تھا اس سے پہلے والے ایریے میں عرصے میں، وہ جب صاحب نصاب بنا تو اس وقت سے وہ زکوٰۃ اس دن سے وہ شروع کرے گا یا دوبارہ جب صاحب نصاب بنا ہے اس دن سے شروع کرے گا؟ جزاک اللہ جی. جو ساتھی فیس بک پہ سن رہے ہیں یا براہ راست سن رہے ہیں، تو ہم زوم آئی ڈی میں کلاس میں الحمدللہ ہمارا کورس چل رہا ہے. یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ 2 بجے سے 3 بجے تک خواتین کی کلاس ہوتی ہے، 3 بجے سے 4 بجے تک مرد حضرات کی ہوتی ہے، اور رات 11:15 بجے یعنی 10:45 پر الگ ایک گروپ ہوتا ہے، اور دن کو 12 بجے ایک الگ، یعنی گویا کہ 4 الگ الگ کورسز چل رہے ہیں. تو کورسز کے شرکا یا جو مہمان شریک دوست ہیں وہ زوم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں. تو ان کی طرف سے سوالات آ رہے ہیں. جو فیس بک کے ساتھی ہیں ان کے لیے میں ان کو دہرا دیتا ہوں کہ یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی پہلے صاحب نصاب تھا، درمیان میں اس پر حالات آ گئے اور 3-4 سال وہ صاحب نصاب نہیں رہا، اب نئے سرے سے وہ صاحب نصاب بنا تو پرانی تاریخ کا حساب ہوگا
یا نئی کا ہوگا؟ تو جی نئی تاریخ کا اعتبار ہوگا اب جب سے وہ صاحب نصاب بنا ہے اس تاریخ سے حساب لگایا جائے گا. جی سوالات جو خواتین کے ہیں وہ ہم نوٹ کر رہے ہیں، وہ چیٹ باکس پہ لکھ سکتی ہیں، اسی طرح اور کل کی کلاس میں پوچھ سکتی ہیں. اور جو مرد حضرات فیس بک پہ ہیں وہ وہاں پر تحریری طور پر سوالات پوچھیں، اور جو جس کے بھی تحریری سوالات آ رہے ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ لیتے ہیں. جی طاہر ندیم صاحب نے ماشاءاللہ شروع سے سوال پوچھا، کلاس شروع ہونے سے پہلے پوچھا، انہیں ہم موقع دے رہے ہیں. جی السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا ملے گی. میں نے اپنے 4 سوال آپ کو واٹس ایپ بھی کیے تھے مال تجارت کے حوالے سے. طاہر ندیم صاحب آپ کے سوالات مجھے پہلے مل گئے تھے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ. وہ ویسے تفصیلی ہیں، اس پر میں تفصیلی آپ کو انشاءاللہ پرسنل میں جواب بھی دوں گا، بتاؤں گا بھی. لیکن یہاں پر جو سامعین ہیں یا حاضرین ہیں ان کے لیے یہ بات وضاحت کر دوں کہ جو آدمی کے پاس سٹاک میں مال ہے، مال تجارت، اس مال تجارت پر زکوٰۃ آئے گی. اور جو اسی طرح جو مال آدمی نے بیچ دیا اور اس کے پیسے ابھی وصول نہیں ہوئے لیکن یہ یقین ہے کہ وہ مل جائیں گے، انہیں بھی شامل کریں گے، یعنی وہ گویا کہ دوسروں پر قرضہ ہو جائے گا. تیسری بات جو خاص طور پر پیش نظر رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات کا قرضہ ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں سے اسے ملنے کا امکان قریب نہیں ہوتا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں ملیں گے پیسے. تو یہ جو مرا ہوا مال ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی فی الحال نہیں ہے، اللہ اپنے خزانوں سے دے دیں تو انشاءاللہ اس پر زکوٰۃ ہے. اس دن ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ جی یہ جو مزاربت میں پیسے ڈوب گئے یا اس میں چلے گئے تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی بظاہر ان کے ملنے کے آثار یا امکانات نہیں ہیں. ہاں کسی نے اس کو خدا نخواستہ سود سمجھا ہو اور اس نے کسی کو دبا کر اس میں سے پیسے نکال لیے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں انویسٹمنٹ کی تھی وہاں پر بظاہر پیسے ملنے کا امکان نہیں، اس لیے جو پیسے وہاں گئے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح کسی نے قرضہ لے لیا اور وہ واپس نہیں مل رہا تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. میں صرف ایک سوال ساتھیوں کی معلومات کے لیے بھی دہرا دیتا ہوں، باقی آپ کی جزاک اللہ آپ مجھے جواب دے دیں گے. ایک ضروری سوال اس میں نے یہ پوچھا تھا کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ایک مخصوص گاہک کے پرچیز آرڈر پہ باہر سے مال منگوایا جو اسپیسیفک اسی کے لیے تھا. جب وہ مال آ گیا تو اس نے اس کو لینے سے انکار کر دیا. اب وہ مال مجھے اسٹور کرنا پڑ رہا ہے، میں نے وہ 2 سالوں سے رکھا ہوا ہے، اسٹور کا کرایہ بھی دے رہا ہوں، نقصان ہو رہا ہے. وہ والا مال جو ہے وہ بکنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کافی بلک کی تعداد میں ہے اور وہ خصوصی ضرورت کے لیے بنایا تھا. جزاک اللہ جی. یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک صاحب نے آرڈر کیا اور مال منگوایا، ہم نے باہر سے مال اس کے کہنے پر منگوا لیا، اب وہ مال ظاہر ہے کہ کسی اور کی ضرورت کا ہے نہیں، اس کی وجہ سے منگوایا تھا اور وہ پھنسا ہوا ہے اور وہ ہمارے بھی کسی کام کا نہیں اور ہمارے عمومی مال تجارت میں بھی وہ شامل نہیں. تو یہ مسئلہ اصل میں اس میں اصل بات یہ ہے کہ جس آدمی نے منگوایا اور جس نے اس کو منگوا کے دیا ان دونوں کا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا. بنیادی بات یہ ہے اس ایگریمنٹ کی روشنی میں یہ مسئلہ بتایا جائے گا. اس لیے میں نے طاہر ندیم صاحب سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے اور یہ انشاءاللہ العزیز معلوم کر کے آپ کو بتا دیں گے. جی اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، حاضرین میں سے بھی اور زوم میں سے بھی اور فیس بک میں سے بھی، جو کوئی پوچھنا چاہے. جی علی بھائی. جی علی راجہ صاحب جو ہمارے پاس یہاں مسجد والی نشست میں موجود ہیں، انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے جو ملازم ہیں ان ملازموں کو تنخواہ نہیں دینے کے اس کے پاس پیسے، تو کیا وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو موجودہ حالات میں وہ ان کو ملازمت سے فارغ بھی نہیں کرنا چاہتا،
تو اس بات میں سمجھ لیں کہ یہ دونوں الگ الگ ذمہ داریاں ہیں. اگر کسی آدمی کو آپ نے پابند کیا ہوا ہے اس کی تنخواہ دینا یہ الگ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کے اندر زکوٰۃ کو مرج نہیں کریں گے, یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ دے دی اور یہ سمجھا جائے کہ یہ تنخواہ ہو گئی. نہیں, یہ دونوں الگ الگ چیزیں. ہاں اگر کوئی ملازم ضرورت مند ہے اسے زکوٰۃ دینا چاہیں تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. باقی رہ گئے حالات, تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات میں ہم چیزیں سیٹ ایڈجسٹ کرتے ہیں, کوئی پکڑ دکڑ کر کے, کوئی جمع تفریق کر کے معاملات کو ہم ہینڈل کرتے ہیں. اس وقت حالات ہیں سب کے لیے ہیں, تو جیسے حالات میں ہم اپنے بل, اپنے گھر کے خرچے, باقی چیزوں کو جیسے ہم مینج کر رہے ہیں ایسے ہی زکوٰۃ کے معاملے کو بھی ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر اسے مینج کریں گے انشاءاللہ. جی یہ نسیم احمد صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ, کافی حد تک چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. ایک چیز وہی جو سوال تھا ان صاحب کا, اس کے حوالے سے کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک صاحب نصاب تو ہوئے تھے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی, لیکن کسی وجہ کر وہ اس وقت زکوٰۃ نہیں نکال سکے اور اگلے کچھ سالوں تک بھی وہ صاحب نصاب نہیں ہو سکے یا بعد میں ان کی نوبت نہیں آئی. تو جو زکوٰۃ سمجھے کہ جو قرضہ یعنی لائبلٹی بن چکی تھی اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جیسے پیسے آئے تو پہلے اس کو ادا کریں یا اس کو اب نئے سے شروع کرنا ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی جو قرضے پہلے سے بن چکے انہیں ادا کریں گے, اور اس دوران جو درمیان والا عرصہ ہے اس عرصے میں تو ظاہر ہے کہ وہ ضرورت مند رہا, لیکن اب جو نئے سرے سے شروع کریں گے تو نیا نصاب اور نیا وقت اور نئی تاریخ کا حساب ہوگا, اور ظاہر ہے کہ قرضہ ہمیشہ زکوٰۃ کی مجموعی رقم میں سے مائنس کیا جاتا ہے. جی ایک سوال آیا ہے, کیا سید کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو نفلی صدقہ یعنی وہ صدقہ ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز, اللہ تعالیٰ اس پر اجر نصیب فرمائیں گے اور ڈبل اجر نصیب فرمائیں گے. ایک تو صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا لحاظ کرنے کا, اس کا خیال کرنے کا. لیکن جو صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی, اور زکوٰۃ سیدوں کو نہیں دی جا سکتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حضرات کو نہیں دی جا سکتی, ان کو اکرام کے ساتھ اچھے انداز سے دیا جائے. جزاک اللہ. جی یہ محبت خان صاحب ہیں ہمارے ہاں یہاں کی نشست میں شامل ہیں مسجد میں. انہوں نے پوچھا کہ ایک بھائی جو ہے وہ بہت امیر ہے اور دوسرا بھائی بہت غریب ہے, والدہ بھی ان کے ساتھ رہتی ہے, تو وہ اپنا بھائی کی بات کر رہے ہیں یا جی جی بھائی کو دے سکتے ہیں, بھائی اپنے بھائی کو دے سکتا ہے, والدین کو نہیں دے سکتا. والدین کی ویسے خدمت کرے, اور وہ والدین صرف اس کے نہیں ہے, جو غریب ہے اس کے نہیں ہے, جو امیر ہے وہ اس کے بھی والدین ہیں. تو جو امیر ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی بھی خدمت کرے اور اپنے بھائی کا بھی تعاون کرے, اس لیے کہ یہ صلہ رحمی کا تعاون ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دیتے ہیں. زکوٰۃ جو ہے وہ ماں باپ کو نہیں دے سکتے, بھائی کو دے سکتے ہیں, بھائی کو دے سکتے ہیں. جی ہو جاتی, اگر پہلے ایڈوانس زکوٰۃ دے دی تو وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے, البتہ حساب اس کا تاریخ کے حساب سے لگانا ضروری ہے. اپنی گاڑی پہ, استعمال کی گاڑی پہ, کرائے کی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو گاڑی ایک کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو گنجائش دی ہے, اس میں 10 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, تو بھی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. صرف ہاں رینٹ کی گاڑیاں چل رہی ہیں یا کریم اوبر پہ چل رہی ہے تو اس کا جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ ہے. جن کا گاڑیوں کے خرید و فروخت کا کاروبار ہے, اگر ان کے شو روم میں گاڑی کھڑی ہے اور وہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے تو اس کروڑ پر زکوٰۃ آئے گی. اسی طرح جن کی سوسائٹیاں ہیں, پلاٹ ہیں, بہت سارے لوگ اس میں جب وہ غلطی کرتے ہیں, بھائی سوسائٹی میں کروڑوں روپے کی مالیت کی جو وہ پراپرٹی ہے, اس کروڑوں پہ زکوٰۃ آئے گی, اس سے کہ وہ ان کا مال تجارت ہے. تو مال تجارت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دکان میں ہو تو تب مال تجارت ہے, ورنہ نہیں, تو یہ مال تجارت ہوگا اور اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. جی میر اسامہ صاحب ہیں, جی یہ سوال کرنے لگے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں. ماشاءاللہ
یہ آن لائن بہت سارے کورسز کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ یہ ہمارے جو کورس کے لیے بہت ساری ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں ان سے ملی ہے۔ میر اسامہ صاحب۔ السلام علیکم اللہ صاحب، بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے۔ پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے آپ نے، اور بہت ہی خوشی ہو رہی ہے اس سے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ ایک جو گھر میں مرد ہے تو کس کس کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے؟ ایک ہی مرد اگر وہ اس کے پاس مال ہے تو وہ کس کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بس یہ بتا دیجیے گا۔ جزاک اللہ جی۔ جو مرد ہے، اسامہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جو مرد ہے وہ کس کس کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بیوی کی طرف سے، والدین کی طرف سے، بچوں کی طرف سے؟ تو بھائی وہ جن کی طرف سے دے اچھی بات ہے، لیکن عورتوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ انہوں نے اپنی زکوٰۃ خود دینی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لے کے تو مردوں سے ہی دینی ہے، لیکن احساس ہونا چاہیے اور انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے، مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہمارے ذمہ آئی ہے۔ تو جس جس کے ذمہ زکوٰۃ آئی ہے اصل میں ذمہ داری اس کی ہے، مرد دے دے تو اس کی مہربانی، نہ دے تو بھی اس کو یہ حق حاصل ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ایک بندے کے پاس تقریباً 5 تولے سونا اور کچھ پیسے ہیں، وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی زکوٰۃ ان کے اوپر لازم ہے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسپتال کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مدرسے کو دے سکتے ہیں۔ جی اسپتال میں ایسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ اگر وہ کسی مفتی صاحب کی رہنمائی میں اپنا اسپتال کا نظام چلا رہے ہوں اور اس طریقے سے چلا رہے ہوں کہ وہ شرعی اصولوں کو پیش نظر رکھیں، تو مریضوں کے علاج کے لیے بطور وکیل کے بعض اسپتالوں کا ایسا نظم ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے جو بات کی وہ ہسپتال کی تعمیر کی بات کی، اسپتال کی اور مدرسہ دونوں کی تعمیر پر پیسے نہیں دیے جا سکتے، لیکن بعض اسپتالوں میں یہ ہوتا ہے کہ مریضوں کا علاج ہے، اس علاج کا ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ وکیل بنا کے اور تملیغ کر کے، دو چیزیں، وکیل بنا کے تملیغ کر کے شرعی اصولوں کے ساتھ جو اسپتال والے خرچ کرتے ہیں انہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے مدرسے کے بارے میں پوچھا، تو الحمدللہ مدارس میں وکیل بنانے کا اور تملیغ کا شرعی ضابطہ اس کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی مدرسے والے نہیں کرتے تو وہ اس بارے میں علماء کرام سے ضرور رہنمائی لیں۔ الحمدللہ ہمارے ادارے میں مفتیان کرام کا ایک بورڈ ہے، اس کے مشورے اور اس کی جو رہنمائی ہے اس کے مطابق تمام شرعی ضابطوں کے مطابق زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے۔ جی اگلا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں عبدل صاحب۔ جی عبدل صاحب آپ کا مائک آن ہے، جی سوال پوچھیں۔ عمران صاحب کا مائک آن کر رہا ہوں۔ جن بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ ذرا حاضر رہیں اور سوال پوچھیں۔ جی عمران صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بڑا انفارمیٹو آپ کا لیکچر رہا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے کچھ پیسے کسی مد میں کسی صاحب کو دیے تھے، اب وہ واپسی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، پیسوں کی کسی قسم کی امید نہیں، اس لیے کہ بندہ ہی غائب ہو گیا دنیا سے نہیں، مطلب پاکستان سے۔ اب میں اس پیسوں پہ زکوٰۃ دوں یا نہ دوں؟ جی یہ سوال پہلے آ گیا کہ اگر ایسے پیسے ہیں کہ جس کے ملنے کی امید نہیں رہی، یا بندہ بھاگ گیا یا بظاہر نہیں لگتا کہ وہ ملیں گے، تو اس پر فی الحال زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ اپنے خزانوں سے آپ کو واپس کر دیں تو زکوٰۃ بھی دیں اور اضافی بھی لا کے مدرسہ میں دیں انشاءاللہ۔ جی مولانا محسن شہزاد صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی مولانا محسن شہزاد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم سوال یہ کرنا تھا کہ اگر کوئی پلاٹ قسطوں پر لیا ہوا ہو اور ابھی اس کی قسطیں ختم نہ ہوئی ہوں اور قبضہ بھی نہ ملا ہو، تو کیا اس صورت میں اس پلاٹ پر زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں؟ جی جو پلاٹ آپ نے اپنے گھر کے لیے اپنی ضرورت کے لیے لیا اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ انویسٹمنٹ کی نیت سے لیا تو پھر اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی جو کل مالیت یعنی جو اس وقت کی مارکیٹ ویلیو ہے اسے سامنے رکھیں گے۔ فرض کریں میں بیریا ٹاؤن کی مثال دوں گا کہ بیریا ٹاؤن میں ایک پلاٹ ملتا ہے 50 لاکھ کا، ایک آدمی نے اس کی ڈاؤن پیمنٹ جمع کروائی 10 لاکھ روپیہ اور اس کا جو کل ریٹ تھا وہ 50 لاکھ تھا، اللہ نے کیا اس کا ریٹ بڑھ گیا اور اس وقت اس کا ریٹ 90 لاکھ ہو گیا، تو وہ 50 لاکھ کا حساب نہیں لگائے گا، وہ 90 لاکھ کا حساب لگائے گا، یعنی اس وقت کی جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے
وہ ویلیو سامنے رکھے گا. تو 90 لاکھ روپیہ اس کی مالیت ہو گئی. اب اس نے جو قسطیں دینی ہیں وہ 40 لاکھ دینی ہے. تو 90 لاکھ میں سے 40 لاکھ قسطیں اور ڈیوز جو ہیں وہ مائنس کریں گے, اور پیچھے جو بچ جائے گا یہ اس کا اپنا ہے, اس پر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. مزید اس مسئلے کی تفصیل پر چھوٹا سا میرا ایک کلپ ہے, وہ میرے پیج پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں. جی یہ 844 نمبر ہے, یہ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ پوچھیں. جی 844 جن کا نمبر آخر میں آتا ہے وہ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں تو ان کا مائک آن ہے. اچھا جی, میں دوبارہ اب جن حضرات نے سوالات پوچھ لیے اور ان کے ہاتھ ابھی تک بلند ہیں, ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ہاتھ نیچے کر لیں. وہیں سے جیسے آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا وہیں سے ہاتھ نیچے کیے جا سکیں گے. جی سمی صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی سمی صاحب. ایک منٹ جی. محمد ارشاد صاحب جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سمی صاحب. آواز آ رہی صاحب؟ جی آ رہی ہے. ہاں میں لکھ کے بھی بھیجا میں ابھی میسج جب سے آپ کال نہیں کیے بول کے. تو اس میں میرا بھی ایک سوال ہے کہ ابھی گھر بنا رہا تھا میں, گھر کا کام روک دیا, روک کے ابھی 6 مہینے ہو گیا. تو ابھی میرے پاس 3-4 مہینے سے کام بھی نہیں ہے, ہاتھ میں پیسے بھی نہیں ہے, تو ابھی زکوٰۃ دینا لازم ہے؟ ابھی زکوٰۃ فوراً دینا لازم نہیں ہے جی. یہ بات میں پہلے بھی وضاحت کر چکا کہ حساب لگانا لازم ہے. اللہ تعالیٰ گنجائش دیں, اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ حالات بہتر کریں گے تو وہ زکوٰۃ واجب الادا ہوگی. دیں جب آپ کے پاس گنجائش ہو, لیکن حساب اپنے وقت کے مطابق لگا لیں. اچھا جی, یہ 2 سوالات آئے ہیں خواتین کی طرف سے. ایک ہے مس شاہد کی طرف سے, کسی کو 1 لاکھ روپیہ قرض دیا اور واپسی کا ٹائم مقرر نہ ہو, کہتے ہیں آج دوں گا کل دوں گا, غالب امید ہے کہ پیسے مل جائیں گے تو زکوٰۃ ہے, غالب امید ہے کہ نہیں ملیں گے زکوٰۃ نہیں ہے. مس نورین صاحبہ نے پوچھا کہ میری ایک چچی ہیں جو بیوہ ہیں اور ان کے جوان بچے ہیں, بیٹی ہے, کمائی نہیں ہے, جی دیا جا سکتا ہے. چچی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, چچا کو دی جا سکتی ہے, حقیقی بہن بھائیوں کو جب دی جا سکتی ہے تو چچا چچی کو ضرور دی جا سکتی ہے. جی فرخ صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی عبدل صاحب کا مائک آن ہے, وہ پوچھیں. محمد سعدی صاحب. استاد جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو دکانداروں پر اتنا زیادہ مال ہوتا ہے تجارت کا, اس کا حساب کس طرح لگائیں گے؟ وہ تو وہی حساب ہے, اس کا حساب لگانا تو بہت حساب نہیں ہے. سعدی صاحب دکانداروں سے یہ والی بات پوچھیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال وہاں لگائے ہیں. ان کو ایک ایک چیز کا پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, کدھر ہے, کتنے کی آئی تھی اور کیا ہوا تھا. وہ تو دکاندار ماشاءاللہ دن رات کو ان کے ذہن کا کیلکولیٹر چل رہا ہوتا ہے. میرے آپ کے لیے ہم جب جاتے ہیں کسی جگہ تو ہمارا سر گھوم جاتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑے انہوں نے گودام رکھا ہوا ہے تو یہ کیا کرتے ہوں گے, لیکن جس کا وہ ہے اسے پتا ہے ماشاءاللہ سارا. تو اگر پھر بھی نہ پتا ہو تو غالب جو یعنی جس کو کہتے ہیں گمان غالب, ظن غالب, اس کا اعتبار ہوگا, وہ اعتبار کر کے زکوٰۃ دیں. جی ہمارا وقت بالکل اختتام کو ہے. ایک آدھ سوال ہم اور لیں گے اور اس کے بعد یہ نشست ختم ہو جائے گی. ایک غریب لڑکا ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی, لڑکی کو زیور دینے کے لیے رقم نہیں ہے, اس غریب لڑکے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں, پابند نہ کریں کہ وہ کیا کرے, اس کی مرضی, جو مرضی کرے, شادی کرے یا کھا لے, اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو. جی جزاکم اللہ, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جی ایک سوال ہے, وہ آخری سوال لیں گے. جی اب لکھ لیں. جی بول دیں. ایسے شخص کو بنایا ہے جو خود صاحب نصاب ہے, جو اس پر دی گئی زکوٰۃ سے تبلیغ
اگر کسی فلاحی ادارے نے کسی صاحب نصاب کو وکیل بنایا تو اس کو دی رقم سے زکوٰۃ ہو جائے گی. یہ ایسا ہی ہو گیا کہ آپ اپنے کسی بھائی کو کہتے ہیں، ایک بائر ہیں، اور آپ بھائی سے کہتے ہیں کہ جی یہ لیں 1 لاکھ روپیہ، یا میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، آپ دیکھ کر مناسب بندہ اس کے اوپر خرچ کر لیں. وہ ماشاءاللہ مالدار ہے تو اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں، وکیل بنایا جا سکتا ہے. البتہ وہ جو وکیل ہے اس کے اندر خدا خوفی ہونی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کو شرعی اصولوں کے مطابق صحیح جگہ پر لگائے اور اس معاملے میں بے احتیاطی نہ کرے. جی یہ آخری سوال لے رہے ہیں. جی امام مسجد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ امام مسجد مستحق زکوٰۃ ہوں. قرآن کریم کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لوگ ان کی سفید پوشی کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. تو ایسے ائمہ مساجد جو ضرورت مند ہوں انہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اور الحمدللہ بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے فراوانی دی ہوئی ہے اور وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہوتے، تو ان کا بھی تعاون کرنا چاہیے. یعنی جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تو زکوٰۃ سے نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ توفیق دیں. تو جیسے ہم دیگر چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو جن حضرات نے اپنی زندگیاں اور جوانیاں ہمارے دین کے لیے اور ہماری دینی ضروریات کے لیے مختص کی ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے. اچھا بہت سارے حضرات ایسا کرتے ہیں کہ امام صاحب کو مدرسہ کے لیے، مسجد کے لیے پیسے دے کر یہ احسان سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے امام صاحب کو دے دیے. تو مسجد مدرسہ کے لیے تو ان کا احسان ہے، انہوں نے آپ سے پیسے لیے، آپ کی امانت کے طور پر لیے. تو جب کبھی ان کو خود دیں تو اس وضاحت کے ساتھ دیں کہ یہ آپ کے ذاتی خرچے کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے. اور جو مسجد مدرسہ کے لیے دیں وہ امانت ہوتی ہے، اور وہ امام صاحب یا کوئی بھی جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے لیے خرچ نہیں کر سکتے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس مسئلے میں بے احتیاطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سے محفوظ فرمائے. جی ہمارا سیشن اختتام کو پہنچا. مزید کوئی سوال کسی کے ہوں تو وہ بعد میں واٹس ایپ کے جو گروپ ہیں ان میں پوچھ سکتے ہیں، پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں. اور سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ اپنے قرب و جوار میں جو مستند علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، دارالافتاء ہیں، ان سے رجوع فرمائیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.